ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عالی مرتبت حاضرین، محبت کے لفظ سے ہم میں سے ہر کوئی شخص آشنا ہے، اور جب ہم نے یہ لفظ سنا بھی نہیں تھا، اس کے مفہوم سے ہم تب بھی آشنا تھے۔ ہم نے ماں کی آغوش میں محبت کے بڑے رنگ دیکھے، بہن کی لوریوں میں پیار کا ترنگ دیکھا۔ ہم نے باپ کی آغوش میں محبت کو امکتے ہوئے دیکھا۔ ہم نے محبت کو اپنے اطراف کے اندر پھیلے ہوئے بچپن سے ہی دیکھا ہے۔ اس کے مفہوم سے ہم بہت اچھی طرح جو غذائے قلب ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ دل رکھتے ہوں اور محبت سے آشنا نہ ہو۔ جب دل رکھتے ہیں تو کوئی دل بر بھی ہوگا، جب دل رکھتے ہیں تو تڑپ بھی ہوگی، پیچ و تاب بھی ہوگا، التہاب بھی ہوگا، اضطراب بھی ہوگا، رت جگے بھی ہوگے، سسکیاں بھی ہوں گی، وصل کی لذتیں بھی ہوں گی، انتظار کی گھاتیں بھی ہوں گی۔ غم اگرچہ جاں گسل ہے، پہ کیا بچیں کہ دل ہے۔ غم عشق اگر نہ ہوتا، غم روزگار ہوتا۔ جب دل ہے تو پھر دل کو وہ دولت بیدار بھی نصیب ہوئے جسے محبت کہا جاتا۔ اور دنیا کی ہر شے آباد ہوتی ہے اور اس کی آبادی کے ذرائع اپنے ہیں، لیکن دل آباد تب ہوتا ہے جب برباد ہوتا ہے۔ دل کی آبادی بربادی میں چھپی ہوئی۔ قید میں پہنچا تو حاصل مجھ کو آزادی ہوئی، دل کے لٹ جانے سے اس گھر کی آبادی ہوئی۔ چیزیں ٹوٹ جاتی ہیں تو اپنی حیثیت کھو دیتی ہیں، ان کی قدر و قیمت باقی نہیں رہتی، لیکن دل ایک ایسی دولت ہے، یہ جتنا زیادہ ٹوٹتا ہے اتنا ہی عزیز تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ تو یہ جتنا شکستہ ہوگا، جتنا ٹوٹا ہوا ہوگا، اس قدر ہی یہ نگاہ آئینہ ساز کے اندر محبوب ہوگا اور اس کی قدر و قیمت بڑھتی چلی جائے گی۔ اس کی شکستگی، اس کا ٹوٹ جانا اور اس کا کرچی کرچی ہو جانا اس کی قدردانی کا سبب ہے۔ اور میں اور آپ اس دل میں محبت، اس دل میں پیار، اس دل میں الفت کا ایک جہاں آباد کیے رکھتے ہیں، لیکن عالی مرتبت سامعین، دل کی سب سے بڑی دولت محبت ہے، اور پھر محبت کو اگر حقیقی ٹھکانہ نہ ملے، اگر دل کو محبوب حقیقی نہ ملے، قدردانی نصیب نہ ہو، تو پھر انسان بار 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 شکوہ گناہ ہوتا ہے کہ میں نے تو اس محبت میں کچھ پایا نہیں۔ غالب نے کہا تھا کہ اس نے کہا تھا کہ عشق نے غالب نکما کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے، ہم اچھے بھلے انسان تھے، لیکن عشق نے ہمارے پلے کچھ نہیں چھوڑا۔ اور استاد میر تقی میر نے کہا تھا، پھرتے ہیں میر خوار کوئی پوچھتا نہیں، اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی۔ یہ ایک وہ محبت ہے جو اچھے بھلے انسان کو نکما کر دیتی ہے اور عزت سادات بھی لے جاتی ہے، لیکن آج ہم جس محبت کے لیے یہاں بیٹھے ہیں وہ نکما نہیں کرتی، عزت سادات اڑا کے نہیں لے جاتی، بلکہ وہ پستیوں میں اٹھاتی ہے اور اوج ثریا کی بلندیوں تک پہنچا دے۔ نہیں تو بلال حبشی سے پوچھئے کہ کہاں تھا اور محبت نے کہاں پہنچا دیا۔ تو یہ نکما نہیں کرتی، یہ اوج ثریا کی بلندیوں تک پہنچاتی ہے۔ وہ بلال جس کو اس کا آقا مارتا تھا جب زور اور جور اور ظلم کرتا تھا، اور اگر وہ جوتے دھوپ سے اٹھا کے چھاؤں میں رکھ دیتا تو آقا اس کو بھی کوڑے مارتا کہ تو نے مجھے پوچھا کیوں نہیں۔ لیکن پھر جب دل حقیقی آماجگاہ پہ پہنچا، دل کو حقیقی نور نصیب ہوا محبت کا، تو قدردانی دیکھیے کہ حضور معراج سے واپس پلٹتے ہیں اور پوچھتے ہیں بلال
تو کون سا نیک عمل کرتا ہے، میں جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ سنتا رہا۔ ذرا خیال کیجئے، اس ایک جملے نے بستیوں سے اٹھا کے اوج ثریا کی بلندیوں تک نہیں پہنچا دیا ہوگا؟ کہاں جو آقا کے جوتے چھونے کے قابل نہیں ہے۔ تو یہ وہ محبت ہے جو ذرہ نواز ہے، جو بندہ نواز ہے، جو بستیوں سے اٹھا کے اوج ثریا کی بلندیوں تک پہنچا دیتی ہے۔ اس لیے شریعت نے ہم سے اسی محبت کو طلب کیا ہے، اور یہ مطلوب شریعت بھی ہے، اور یہ فطرت کے اہداف میں سے ہدف ہے کہ ہمارا دل اس محبوب حقیقی کی چوکھٹ سے وابستہ ہو جائے، جہاں بے وفائی کا ڈر نہیں ہے، جہاں اندیشہ زوال نہیں ہے، جہاں بے قدری کا خوف نہیں ہے، بلکہ محبت اپنے حقیقی ٹھکانے کو پہنچ جاتی ہے، اور پھر پستیوں سے اٹھا کے محبوب اوج ثریا کی بلندیوں تک پہنچا دیتا ہے، اور عزتوں کا وہ ظرف نصیب ہوتا ہے کہ حشد اقلیم کے شہنشاہ کو وہ اعزاز نہیں ملتا جو اس محبت کرنے والے کو نصیب ہوتا ہے۔ میں آپ سے ایک سادہ سا سوال پوچھتا ہوں کہ جس زمانے میں میرے حضور تشریف لائے تھے، اس زمانے کے خاقان کا نام کیا تھا؟ تو شاید آپ میں سے کوئی نہ بتا سکے کہ اس دور کے خاقان کا نام کیا تھا۔ چلو میں یہ پوچھتا ہوں، جس زمانے میں حضور آئے تھے، اس دور کے کیسر کا نام کیا تھا، جو کہ اس دور کی سپر طاقت تھی؟ آج پوری دنیا کے اوپر ٹرمپ کا ناقوس بج رہا ہے، تو شاید ہی کوئی شخص ہو جو اس کے نام سے آشنا نہ ہو۔ تو یہ اس دور کا ٹرمپ کہہ لیجئے، اس دور کی سپر طاقت کا حکمران تھا کیسر روم۔ کیسر تو اس کا لقب ہے، نام تو کوئی اور ہوگا، لیکن شاید آپ میں سے کوئی بھی کیسر کا نام نہ بتا سکے۔ چلو میں آپ سے پوچھتا ہوں، اس دور کے کسرا کا نام کیا تھا؟ یہ دوسری بڑی طاقت تھی اس زمانے کی، پرشین امپائر کا حکمران، جس کا ناقوس بج رہا تھا، اور 3150 سال تک آل ساسان نے ایران پہ حکومت کی تھی۔ 150 حکمران یکے بعد دیگرے اس خاندان کے تخت نشین ہوئے تھے۔ میں آپ سے اگر پوچھوں کہ چلو مجھے اس دور کے کسرا ایران کا نام بتا دے، تو شاید بہت سارے لوگ یہ بھی نہ بتا سکیں۔ میں اس دور کے کیسر کا نام پوچھوں تو شاید لوگ نہ بتا سکیں۔ اس دور کے خاقان کا نام پوچھوں تو لوگ نہ بتا سکیں۔ اور اگر میں اس مجلس میں موجود سب سے کم عمر بچے سے پوچھوں کہ میرے حضور کے مؤذن کا نام کیا تھا، تو سب سر اٹھا کے بلال حبشی کا نام بتائیں گے یا نہیں بتائیں گے؟ تو یار کیسر کا نام تو دنیا کو یاد نہیں، خاقان کا نام تو دنیا بھول گئی، اس دور کے بڑے بڑے شہنشاہوں کا، کج کلاہوں کا نام تو زمانے کو نہیں آتا، لیکن بلال حبشی کا نام آج بھی جو ہے وہ دل کی ایک ایک پرت پہ لکھا ہے، تو اقبال تڑپ اٹھے، اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ تو وہ اور عشق ہے جو فنا کر دیتا ہے، فنا کی گھاٹ میں اتار دیتا ہے۔ میں جس عشق کی کہانی آج چھیڑنے بیٹھا ہوں، اور جس عنوان کو سننے کے لیے آپ جلوہ فراز ہیں، یہ عشق بستیوں سے اٹھا کے اوج ثریا کی بلندیوں تک پہنچا دیتا ہے، اور عزت کی مسند پہ، وقار کی مسند کے اوپر بٹھا دیتا ہے۔ عالی مرتبت سامعین، دنیا کی محبتیں انسانوں کو تقسیم کرنے کا سبب اور ذریعہ ہوتی ہیں۔ اس کی سادہ مثال عرض کروں گا کہ ایک کے دو چاہنے والے آپس میں رقیب ہوتے ہیں کہ یہ تو میرا محبوب ہے، تم نے کیوں دیکھا؟ لڑائی تک نوبت جا پہنچتی ہے۔ ایک کے دو چاہنے والے آپس میں رقیب ہوتے ہیں۔ دنیا کی محبتیں رقابت پیدا کرتی ہیں، اور حضور کی محبت پیدا کرتی۔ دل بمحبوب حجازی بستائیں، اقبال بولا، دل بمحبوب حجازی بستائیں، زی جہت با یک دیگر پیوستائیں، چون گلے صد برگ مارا بو یکیست، او کے جانے ای نظاموں او یکیست، مستے چشمے ساکیے بتہاستیں، در جہاں مثل مئو می ناستیں، ہزاروں قومیں وجود میں آئیں، دہر میں خشک و تر کے رشتے سے، ہم نے بنیاد دوستی رکھی یاد خیر البشر کے رشتے سے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ میری اور آپ
کی سانجھ کیا ہے کہ آپ کی آنکھوں میں میرے لیے اس قدر پیار چھلکتا ہوا دکھائی دیتا ہے. آپ کی پتلیوں پہ میری محبت لکھی ہے. رات کے اندر خنکی بڑھ رہی ہے اور آپ دیر سے تشریف فرما ہے. آخر میرا آپ کا تعلق کیا ہے؟ کوئی کاروباری سانجھ ہے تو جواب نفی میں ہوگا، کوئی رشتہ داری ہے تو جواب 100% نفی میں ہوگا. لیکن اس کے باوجود میرے دل میں آپ کے لیے محبتوں کی ایک کائنات آباد ہے، اور آپ کے دل میں میرے لیے الفتوں کا ایک جہاں آباد ہے. تو یہ محبت پیدا کیسے ہوئی؟ تو میرے استاد جھوم کے کہتے تھے محمد کی محبت، محمد کی وساطت سے محبت تیری میری ہے. محبت اصل ہے ان کی، نہ تیری ہے نہ میری. تو اسی لیے آپ مجھ سے محبت کرتے اور میں آپ سے محبت کرتا. وہ سانجھ، وہ بنیادی نقطہ، وہ مرکزی نقطہ ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، جس نے امت کو جوڑ دیا. بلال حبشے سے تھے، صہیب روم سے تھے، حضرت ابو بکر عمر مکے سے تھے، حضرت سعد مدینے کے تھے، حضرت سلمان فارس سے تھے، اور حضرت ابو ہریرہ یمن سے تھے. لیکن سب کو ایک لڑی میں پرو دیا اور وحدت کے ساتھ ان کو ایک امت بنا دیا. تو یہ وحدت کا نور نصیب ہوا. تو یہ حضور کی محبت تھی جس نے سب بکھرے ہوں کو جوڑ کر ایک صف میں کھڑا کر دیا. آج بھی اگر امت جمع ہونا چاہتی ہے، ان فرقہ بندیوں سے بچنا چاہتی ہے، ان جغرافیائی ٹکڑیوں میں جو پھنسے ہوئے ہیں اس سے اپنے آپ کو نجات دینا چاہتی ہے، اور ایک جسد واحد کی طرح بننا چاہتی ہے، تو سب کو حضور کی چوکھٹ پہ آنا ہوگا. اقبال نے کہا قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. تو یہ نام ہم سب کو جوڑ سکتا ہے، یہ نام ہم سب کو ایک مرکز پہ جمع کر سکتا ہے. اور پھر جب ہم اس نام سے وابستہ ہو کے اتحاد اور یگانگت کے نور سے مالا مال ہو جاتے ہیں، تو سامعین پھر کوئی ہماری ہوا کی طرف بھی نہیں دیکھ سکتا. پھر کسی کی جرأت کیسے کہ وہ ہمارے ساتھ وہ سلوک کرے جو اس وقت غزہ میں ہو رہا ہے، وہ سلوک کرے جو اس وقت کشمیر میں ہو رہا ہے، اس وقت جو برما میں ہو رہا ہے. پھر کسی کی جرأت بھی کیا کہ وہ میری آنکھ اٹھا کر کے دیکھے. پھر یہ کائنات کو ہم مسخر کرنے والے ہوں گے اگر ہم حضور کی محبت کے دائرے میں آ کر کے جسد واحد کی شکل میں ایک امت بن کے ابھریں گے. میں اگر آپ کو اقبال کے سارے کلام کا خلاصہ بیان کروں تو ایک شعر کی صورت میں جو جواب شکوہ میں ہے پورے کلام کا رس نچوڑ کے دے سکتا ہوں. اقبال نے کہا تھا کہ اس نے کہا تھا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اگر تم سے وفا کا رشتہ مستحکم کر لیتا ہے پھر قلم بھی تیرے ہاتھ میں دے دیں گے، تختی بھی تمہیں پکڑا دیں گے. پھر جو لکھنا ہوا خود ہی لکھ لینا. پھر تیری تقدیر کے فیصلے واشنگٹن میں نہیں ہوں گے، پھر تیرے اوپر فیصلے سونپے نہیں جائیں گے، پھر تجھے نکات نہیں دیے جائیں گے کہ ان کے اوپر بن پڑے تمہیں سائن کرنے ہوں گے، دستخط کرنے ہوں گے. پھر ایسا نہیں ہوگا، بلکہ خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے. لیکن شرط کیا ہے کہ یہ حضور کے ساتھ وفا کے رشتے کو مستحکم اور مضبوط کرنا ہے. تو آئیے میں اور آپ اپنے آقا و مولا حضور ختم المرتبت کے ساتھ اپنی محبت کے رشتے کو مستحکم اور مضبوط کریں. عالی مرتبت سامعین، اگر ہم حضور سے رشتہ الفت استوار نہیں کرتے تو ہمارے ایمان کی ہی تکمیل نہیں ہوتی. خود ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اتنی دیر تک تم میں سے کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے، کائنات کی ہر شے سے زیادہ اسے میں محبوب نہ ہو جاؤں. محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر جان مال و اولاد سے پیارا. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. تو یہ الفت جب پختہ ہوتی ہے تو پھر انسان کے لیے راہیں کھلنا شروع ہو جاتی ہیں. اللہ کے محبوب تشریف فرما تھے تو ایک صحابی حاضر ہوئے اور عرض گزار ہوتے متی الساعہ یا رسول اللہ، حضور قیامت کب آئے؟ تو آقا کریم نے فرمایا ما اعددت لها، تم نے کیا تیاری کر رکھی ہے؟
ایک طالب علم استاد سے پوچھے کہ استاد جی پیپر کب ہوں گے، امتحان کب ہوگا، تو استاد یہی سمجھ پائے گا کہ اس نے بہت اچھی سے تیاری کر رکھی ہے اور بے تابی سے یہ امتحان کا انتظار کر رہا ہے۔ تو اس نے حضور سے پوچھا متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ قیامت تو وہ جس سے بڑے بڑے تر تر کانپتے ہیں، لیکن یہ پوچھ رہے قیامت کب آئے گی؟ تو آقا کریم نے فرمایا ما اعددت لہا، تو نے تیاری کیا کر رکھی ہے کہ تم اتنی بے تابی سے قیامت کا انتظار کر رہے ہو؟ تو اس کا جواب سنیے، اس نے کہا میں اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہوں، یہ ہے میری تیاری کہ میں ان سے محبت کا دم بھرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ المرء مع من احب، جو جس سے پیار کرتا ہے اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اسی کے ساتھ ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد ہمیں سب سے زیادہ خوشی اگر کسی بات کی ہوئی تو وہ اس بات کی ہوئی کہ آقا کریم نے فرمایا کہ جو جس سے پیار کرتا ہے اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ اور پھر خود ہی فرماتے ہیں ہم حضور سے پیار کرتے ہیں اور ابو بکر و عمر سے پیار کرتے ہیں، اور ہمارے اعمال ان کے اعمال جیسے تو نہیں ہیں، لیکن ان کی محبت کی وجہ سے ہمارا حشر کل قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوگا۔ تو جو جس سے پیار کرتا ہے، جس سے محبت کا ربط و رشتہ رکھتا ہے، تو وہ اسی کے ساتھ اس کا حشر کیا جائے گا اور اسی کے ساتھ وہ اٹھایا جائے گا۔ تو علی مرتبت ہم اس لیے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت اس لیے بھی کرتے ہیں کہ قیامت کے دن آقا کریم علیہ السلام کی قربت کا ہمیں نور نصیب ہو جائے اور جنت میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنگت نصیب ہو جائے۔ اور یہ وہ شوق فراواں ہے جو ہمیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مزید محبت کا سبب اور ذریعہ بنتا ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن نشین رکھیے گا کہ محبت کسی خالی دعوے کا نام نہیں ہوتی، محبت قدم قدم پہ قربانی مانگتی ہے، لہجہ لہجہ دلیل مانگتی ہے، محبت کے لیے ثبوت فراہم کرنا پڑتا ہے۔ جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کی اطاعت کرتا ہے۔ مظاہر وہ بھی بہت رنگا رنگ ہیں، اور محبوب کو راضی کرنے کے لیے محب کی جانب سے عقیدتوں کے مظاہر ہر دور کے اندر ظہور پذیر ہوتے رہتے ہیں، لیکن یہ بات کبھی مجھے اور آپ کو فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ محبوب کی رضا جوئی کے لیے محبوب کی اطاعت اور فرما برداری سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ حتیٰ کہ آپ کی اپنی محبت کا جو مظہر ہے اگر وہ شریعت کے متصادم نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو حکم ہوگا، محبوب کی مرضی ہوگی، وہ آگے ترجیح پا جائے گا۔ اس کی میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جنگ موتا کا جب وقت تھا تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم لوگوں کو تیار کرو اور جنگ موتا کی طرف ان کو لے کے جو ہے وہ رخصت ہو جاؤ۔ تو انہوں نے قافلہ سازی کی، اور یہ جمعہ رات کا دن تھا، تو انہوں نے قافلے کو روانہ کر دیا، اور روانہ کرنے کے بعد خود رک گئے کہ میرے پاس سواری موجود ہے، میں رات مدینہ المنورہ میں ٹھہرتا ہوں اور صبح حضور کے ساتھ میں نماز جمعہ ادا کرتا ہوں، اور پھر جمعہ کے بعد میں قافلہ ابھی بہت قریب ہوگا اور میں جا کے ان کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا، چونکہ میرے پاس تیز برق رفتار سواری موجود ہے۔ یہ انہوں نے سوچا، رات گزری، صبح نماز جمعہ کے لیے حضور خطبہ دینے کے لیے ممبر پہ جلوہ افروز ہوئے، تو حضرت عبداللہ ابن رواحہ بیٹھے ہوئے تھے۔ آقا کریم نے فرمایا ابن رواحہ، جب میں نے حکم دیا کہ تم چلے جاؤ تو تم یہاں موجود ہو؟ تو عرض کی یا رسول اللہ، میں نے بالکل مکمل آپ کے حکم کی تعمیل کی، تیاری کی، لوگوں کو آمادہ کیا، پھر سامان باندھا اور لوگوں کو رخصت کیا، اور میں واپس آ گیا اور ٹھہر گیا کہ میں ذرا حضور کے ساتھ نماز جمعہ ادا کر لوں، نہ جانے دوبارہ حضور سے ملنا بھی نصیب ہوتا ہے یا کہ نہیں، آپ کی زیارت بھی پا سکوں یا کہ نہیں۔ اور ہوا بھی ایسے، یہ آخری ملاقات تھی ان کی حضور سے، اور جنگ موتا میں حضرت عبداللہ ابن رواحہ کی شہادت بھی ہو گئی۔ تو کہا حضور میں اس لیے رک گیا ہوں۔ تو اللہ کے محبوب نے جو فرمایا وہ سنیے۔ حضور نے فرمایا اے ابن رواحہ، زمین اور آسمان کے درمیان جتنی جگہ ہے یہ ساری سونے سے بھر دی جائے اور تم اس کو راہ خدا میں خیرات کر دو، لیکن جو کل نکل گئے ہیں ان کے اجر تک پھر بھی نہیں پہنچ پاؤ، چونکہ وہ حکم تھا حضور کا۔ تو اپنی طرف سے محبت کا کوئی اسلوب اختیار کیا جائے اور دوسری طرف حکم ہو تو ترجیح حکم کو ہوگی، اگرچہ
اپنی طرف سے کوئی ایسا مظہر محبت جو شریعت سے متصادم ہو وہ تو رد ہے، وہ تو قابل قبول نہیں. یعنی حضور کی محبت میں کوئی ایسا عمل یا ایسا فعل کرے جو حضور کی شریعت سے متصادم ہے، حضور کی شریعت کے مزاج سے متصادم ہے، وہ تو بالکل حضور کی ناراضگی کا سبب ہے. اور ایسے بہت سارے عمل ہیں جو ہمارے ہاں مروج ہے اور ہم محبت کے نام پہ کرتے ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول کو قبول نہیں. یہ ان امور کی بات ہے جو جائز ہیں، لیکن اس سے بڑھ کر اللہ کے محبوب علیہ السلام کا لایا ہوا نظام ہے، اس سے بڑھ کر ترجیح پائے گا حضور کا حکم. میں اس کی دوسری مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک دن اللہ کے محبوب نے وضو کیا، صحابہ نے وضو کے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دیا. وہ کسی کے ہاتھوں پہ ہوتا. حضور کا غسالہ نور، حضور کے وضو کے مبارک پانی کو، اعضائے وضو کی اترن کو انہوں نے اپنے ہاتھوں پہ لیا اور اپنے چہروں پہ مل لیا. اور جسے وہ پانی میسر نہ آیا، انہوں نے کسی دوسرے کے گیلے ہاتھوں سے ہاتھ رگڑ کے اپنے چہروں پہ مل لیا. اس مظہر محبت کو حضور نے جب ملاحظہ فرمایا تو فرمایا ما یحملکم علی ھذا، صحابہ تم کو اس بات پر کس نے آمادہ کیا ہے کہ تم میرے وضو کے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دے رہے. یعنی حضور نے یہ حکم نہیں دیا تھا، یہ صحابہ کی اپنی محبت تھی، اور یہ محبت ایسی تھی جو شریعت سے متصادم نہیں تھی. اس لیے اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ ما یحملکم علی ھذا، تمہیں اس بات پر کس نے آمادہ کیا. اور یہ پہلی بار نہیں ہوا تھا. صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی صحابہ نے حضور کے وضو کے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دیا تھا، اور عروہ بن مسعود ثقفی نے اس کے اوپر اعتراض اٹھایا تھا. بخاری کی روایت موجود ہے. اس کے علاوہ بھی اور مواقع تھے جب حضور کے وضو کے پانی کو صحابہ نے زمین پر نہیں گرنے دی. اور آج یہ موقع ہے کہ حضور وضو کرتے ہیں، پانی صحابہ زمین پہ نہیں گرنے. بلکہ کائنات نے یہ منظر بھی دیکھا، حضور لعاب پھینکتے ہیں، صحابہ کے ہاتھوں پہ ہوتا ہے. آپ نے کائنات کے اندر محبت کی بڑی لوک داستانیں سنی ہوں گی، لیکن کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی محب اپنے محبوب کے لعاب کو ہاتھوں پہ لیتا ہو. نہ پہنچے. وہ گئے اور ایک پتھر کی اوٹ میں بیٹھ کے نوش جنگ کر لیا کہ میرے خون میں حضور کا خون شامل ہو جائے. جب واپس پلٹے تو حضور نے پوچھا ٹھکانے لگا آئے؟ جی حضور، ایسی جگہ جہاں کسی کے قدم نہیں پہنچ سکتے. حضور مسکرا کے بولے لعلک شربت، شاید تم نے پی لیا ہے. قال نعم، جی حضور میں نے وہ نوش جان کر لیا ہے. تو آقا کریم ناراض نہیں ہوئے بلکہ فرمایا یا غلام قد حررت نفسک من النار، اے بیٹے تو نے اپنے آپ کو آتش دوزخ سے بچا لیا ہے، تیرے خون میں میرا خون شامل ہو گیا ہے. تو صحابہ کی محبت کے رنگ تو انوکھے تھے. اب حضور وضو کرتے ہیں، صحابہ پانی زمین پہ نہیں گرنے دیتے. تو آقا کریم نے فرمایا ما یحملکم علی ھذا، تمہیں اس بات پر کس نے ابھارا کہ میرے وضو کے پانی کو زمین پر نہیں آنے دے رہے؟ تو انہوں نے کہا حب اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول نے یہ کہا. تو حضور نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، سنیے. فرمایا جو یہ چاہے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کریں. یعنی تم بھی اس بات کا تقاضا کرتے ہو اور تم یہ سارا عمل اس لیے کر رہے ہو کہ اللہ اس کے رسول کی محبت، اور تم یہ بھی چاہو کہ اللہ اور اس کا رسول تم سے بھی محبت کرے، تو تمہارا یہ عمل اپنی جگہ پہ. لیکن فرمایا کہ اسے 3 کام کرنے چاہیے. یعنی جو یہ چاہے کہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرے اور اللہ اس کا رسول اس سے محبت فرمائے، تو یہ تمہارا عمل کہ وضو کے پانی کو زمین پہ نہیں گرنے دے رہے، لیکن اس کو 3 کام کرنے چاہیے. یہ صحابہ سے فرمایا جا رہا ہے جو حضور کے وضو کے پانی کو زمین پہ نہیں گرنے دے. نہ نہیں کیا میں لگ جائے اور باقی دین ان سے کہیں ترک نہ ہو جائے، چھوٹ نہ جائے. تو حضور نے یادداشت کے طور پہ فرمایا جو یہ چاہے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرے، تو اس کو 3 کام کرنے چاہیے. سنو، فرمایا اس کو 3 کام کرنے چاہیے. سب سے پہلا کام، جب بولے سچ بولے، زندگی میں جھوٹ نہ بولے. اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کرے، پوری زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولے، ہمیشہ سچ بولے. اور یہ مومن کی شان ہے کہ مومن جھوٹ نہیں بولتا. آقا کریم سے پوچھا گیا کہ مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، بہادر ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی بزدلی کر جائے، آخر بشری تو ہے. پھر پوچھا گیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، مومن سخی ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی اسے بخل بھی ہو جائے، آخر بشری تو ہے، کوئی کمزور لمحہ ہو اور وہ جو ہے وہ بخل کر دے. پھر تیسرا سوال اللہ کے محبوب سے پوچھا گیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ طے ہے مومن ہو اور جھوٹا ہو یہ ممکن نہیں ہے. تو مجھے بتاؤ
ہم جھوٹ کیسے بول سکتے ہیں جبکہ ہمارے آقا کو کافر بھی بہادر ہوتا ہے لیکن ہو سکتا ہے کبھی بزدلی کر جائے، مومن سخی ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کبھی بخل کر جائے، لیکن مومن جھوٹا نہیں ہوتا۔ تو میں اگر قدم قدم پہ جھوٹ بولتا ہوں، لہجہ لہجہ جھوٹ بولتا ہوں، بات بات پہ جھوٹ بولتا ہوں، تو پھر مجھے دیکھنا پڑے گا کہ میں کھڑا کہاں ہوں۔ اللہ کے محبوب کی ہوتا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، محبوب جو آپ کے قریبی لوگ ہیں ان کو دین کی تبلیغ کیجئے۔ تو آقا کریم جبل صفا پہ سب کو بلاتے ہیں اور بلا کے ان کو ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں اگر میں کہوں پہاڑ کی اس جانب ایک لشکر ہے جو تمہارے اوپر حملہ آور ہونے والا ہے اور تمہیں طاقت و تاراج کر کے رکھ دے گا، تو مجھے بتاؤ تم میری بات مان لو گے؟ تو انہوں نے بیک زبان ہو کے کہا ہم دیکھیں گے، اگر نظر آیا تو درست، اور اگر نظر نہ آیا تو ہم کہیں گے ہم اندھے ہو گئے ہیں، آپ سچے ہو، چونکہ ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا۔ یہ تھا حضور کا کردار۔ جب کردار اتنا چمکدار ہوگا تو پھر بات ٹھک کر کے دل میں لگے گی، پھر لوگ کلمے پڑھیں گے۔ آج میری اور آپ کی تقریروں کے اندر، باتوں کے اندر اثر کیوں نہیں رہا؟ اس لیے کہ ہماری زبان پہ کچھ اور ہوتا ہے، ہمارے دل میں کچھ اور ہوتا ہے۔ بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں قوت پرواز مگر رکھتی ہے۔ آج اتنی لمبی تقریریں، اتنے جلسے، اتنے خطبے، اتنے خطابات، اتنے لیکچر ماضی میں تو نہیں ہوتے تھے۔ ہمارے بزرگ اسلاف صوفیاء انہوں نے اتنی لمبی تقریریں، اتنے بڑے بڑے جلسے تو نہیں کیے تھے، لیکن ہم تو جو ہے وہ کسی ایک شخص کو بھی دین کی طرف نہ لا سکے، اور وہ تھے ان کی نظر اٹھتی تھی زنار ٹوٹتے چلے جاتے تھے۔ ایک ایک شخص نے لاکھوں کو کلمہ توحید پڑھایا اور دین کے دائرے میں داخل کیا۔ تو مجھے دیکھنا ہوگا کہ ہم کھڑے کہاں ہیں۔ جب ہم سچائی پہ کھڑے ہوں گے تو اللہ ہماری باتوں کے اندر اثر پذیری پیدا کر دے گا، اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی پہ کافروں کو اتنا یقین تھا کہ انہوں نے کہا ہم دیکھیں گے، اگر نظر آ گیا تو درست، نظر نہ آیا تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آپ غلط کہہ رہے ہو، ہم کہیں گے ہم اندھے ہو گئے، ہماری نظر میں کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، آپ سچے ہیں، جو آپ کہہ رہے ہیں درست وہی۔ یہ تھا حضور کا کردار۔ ہمیں اپنے کردار سے تبلیغ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک بزرگ تھے، انہوں نے اپنے شاگرد کو فارغ التحصیل کرنے کے بعد کسی علاقے میں متعین کیا اور بھیجتے ہوئے، رخصت کرتے ہوئے کہا بیٹا وہاں تبلیغ کرنے جا رہے ہو لیکن کوشش کرنا کہ تمہیں زبان سے بولنا نہ پڑے۔ تو شاگرد بولتا ہے کہ حضرت پھر تبلیغ کیسے کروں گا؟ کہا یہی تو تمہیں بتا رہا ہوں، تبلیغ تمہارا عمل کرے، تمہارا کردار کرے۔ اور حضرت شاہ نقشبند بخاری علیہ رحمہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے مقتدا ہیں، وہ فرماتے ہیں جس شخص کی خاموشی فائدہ نہیں دیتی اس کی تقریر بھی فائدہ نہیں دیتی۔ جس شخص کا کردار اثر انداز نہیں ہوتا، جو خاموش بیٹھا ہو تو ان لوگوں کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتا، تو پھر اس کا بولنا بھی فضول ہوتا ہے، سوائے کانوں کے سکل کے اور بوجھ کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ اس لیے مجھے سب سے پہلے اپنا کردار پیش کرنا ہوگا، آپ کو سب سے پہلے اپنا کردار پیش کرو۔ مجھے بتائیے، میرے اور آپ کے آقا و مولا تشریف لائے اور حضور کے ذمے کیا تھا؟ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، تمام ادیان پر دین اسلام کو غالب کرنا، یہ حضور کا ذمہ تھا جو اللہ نے لے بات کرنے کا سلیقہ آتا ہے۔ ہم جادو بیاں جو ہے وہ ختیم ہیں، ہمارے لفظوں کا جادو لوگوں کے سر پہ چڑھ کے بولتا ہے، لہٰذا ہم جو بھی زندگی کے اندر اعمال رکھے شاید ہم اپنی تقریر کا جادو جگا لیں گے۔ تو یہ غلط فہمی ہے، ہواؤں میں اڑتی ہوئی تتلیوں کی طرح لفظ اپنا رنگ تو جماتے ہیں لیکن دل میں وہی اترتے ہیں جو دل سے نکلتے ہیں۔ اس لیے ہمیں سچ کے ساتھ جڑنا ہوگا۔ جب میرے اور آپ کے بارے میں لوگوں کو یقین ہو کہ یہ بندہ سچ کے بغیر کچھ نہیں بولتا، یہ ہمیشہ سچائی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو پھر ہماری بات کرنے کا انداز بھی ہوگا اور ہمارے سے سننے والوں کے دل پر وہ تیر بن کے باتیں ترازو ہوتی جائیں گی، دل کے اندر پیوست ہوتی چلی جائیں گی اور دل میں اثر پذیری پیدا ہوگی۔ اس لیے ہمارے دین نے ہمیں سچ بولنے کی تلقین کی، لیکن ہمارا تاجر کیا بولتا ہے؟ تاجر بولتا ہے جناب اگر جھوٹ نہ بولے تو سودا ہی نہیں بکتا۔ تو میں کہتا ہوں جاپان والے کیسے بیچ لیتے ہیں؟ پوری دنیا آنکھیں بند کر کے ان کا سودا خریدتے ہیں، انہیں یقین ہوتا ہے کہ یہ 2 نمبر مال نہیں ہوگا۔ کیوں؟
اس لیے کہ ان کی ماں نے ان کو سچ بولنا سکھایا، ان کی معاشرت نے ان کو سچ بولنا سکھایا، ان کے باپ نے انہیں سچ بولنا سکھایا۔ یار ہم جھوٹ کیسے بولے؟ ہمارے تو نبی نے ہمیں سچ بولنا سکھایا، ہماری زندگی کے اندر جھوٹ کیسے آ گیا؟ اور یہ ایک اور بات عرض کرنا چاہوں گا، یہ ہمارے معاشرے کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے جو عام لوگ تو نہیں سونگھ پاتے، اور 1 میل پیچھے ہٹ جاتے۔ وہ فرشتے جو ہمارے حصے کی رحمتیں لے کے رحمت کی ڈلیوری دینے آ رہے ہوتے ہیں ہمارے گھر میں، ان کے ہاتھ میں جو ہے وہ آسمانوں سے زمین کی طرف اللہ کے بھیجنے سے رحمت کا پارسل ہوتا ہے جو ہمارے گھر میں انہوں نے دینا تھا، لیکن گھر سے کسی نے جھوٹ بول دیا تو وہ 1 میل پیچھے ہٹ گئے۔ اور اگر گھر میں باپ بھی جھوٹ بولتا ہو، ماں بھی جھوٹ بولتی ہو، بیٹے بھی جھوٹ بولتے ہوں، بیٹیاں بھی جھوٹ بولتی ہوں، تو گھر سے تو بدبو کے ببوکے اٹھتے ہوں گے۔ فرشتے تو بہت دور کھڑے ہیں، اور جب سارا شہر جھوٹ بولتا ہو تو فرشتے تو کئی میل دور شہر سے باہر کھڑے ہیں کہ اندر عفونت اتنی ہے شہر کے گلیوں میں، کوچوں چوکوں چوراہوں میں، کہ رحمت کے فرشتے اندر آ نہیں سکتے، اور ان سب لوگوں کے حصے کا پارسل رحمت کا ان کو ڈیلیور کرنا تھا، وہ لے کر کے باہر کھڑے ہیں اور اندر آ نہیں پا رہے۔ اور ابھی پہلی عفونت اور بدبو اور تعفن ختم نہیں ہوتا کہ ہم دوسرا جھوٹ بول دیتے اور نئی بدبو پھیل جاتی۔ اب 2 4 5 10 دن تو ہم نے دیکھا، پھر اس کے بعد ہم نے کہا کسی نے جادو کر دیا ہے، کسی نے ٹونا کر دیا ہے، کسی نے تعویذ ڈال دی ہے، کسی نے کالا جادو کر دیا ہے۔ اب بھاگے عامل کے پاس۔ عامل صاحب تو بیٹھے اسی کام کے لیے تھے، انہیں تو کوئی گاہک چاہیے تھا، کوئی ذوف الاعتقاد شخص چاہیے تھا، کوئی ذوف الاعتقادی کا مارا ہوا شخص چاہیے تھا، کوئی پریشان حال شخص چاہیے تھا۔ اس کے پاس پہنچے تو اس نے کہا تو وقت پہ آ گیا ہے، اگر وقت پہ نہ آتا تو یہ تعویذ چل جانے دے، اور پھر تیرے پلے کچھ نہیں رہنا تھا، اور تو تباہ و برباد اور غارت ہو جانا تھا۔ اب اتنے اتوار آنا ہوگا، اتنے منگل آنا ہوگا، اتنے بدھ آنا ہوگا۔ اور وہ شخص، وہ عامل جو وضو تو دور کی بات ہے، غسل کا طریقہ بھی نہیں جانتا، اس کے ڈیرے کے اوپر لوگوں کا ہجوم ہوتا ہے۔ اور عام آدمی کو تاثر کیا ہوتا ہے؟ یار اتنے لوگ آتے ہیں، کچھ ملتا ہے تو آتے۔ کیا لوگوں کا فلسفہ ہے، کیا لوگوں کی منطق ہے؟ لا یسیر الباطل حقا بکثرت المتمسکین بہ۔ امام راضی فرماتے ہیں اگر جھوٹ کے ساتھ کروڑوں لوگ بھی جڑ جائیں تو جھوٹ جھوٹ ہی رہتا ہے، وہ سچ نہیں بن جاتا۔ تو بعض اوقات بعض شریعت کے باغیوں، مکاروں اور فریبیوں کے ڈیروں کے اوپر جو ہے وہ اس طرح کے لوگوں کا ہجوم بن جاتا ہے۔ ایک بندے کو تو 8 7 اتوار آنے کا کہہ رہے ہوتے ہیں، ہجوم تو بننا ہی بننا ہے، اور پھر ایک آتا ہے تو وہ دوسرے کو بھی ساتھ لے کے آتا ہے۔ اور میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں، خواتین بھی اس باب میں جو احتیاط نہیں کرتی، حالانکہ ایسے لوگوں کے پاس تو جو ہے وہ اس کے قریب اٹکنا نہیں چاہیے۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ شریف گھرانوں کی خواتین ایسے ناپاک لوگوں کے سامنے جا کے اپنے درد کے مداوے کے لیے، اپنے گھر کی مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے، جو خود جہالت کے مرض میں مبتلا ہے اور خود جو ہے وہ ذوف الاعتقادی کا مارا ہوا ہے، اس کے پاس جا کے اپنے درد کا مداوع ڈھونڈ رہی ہوتی ہے۔ میر بھی کیا سادہ ہیں کہ بیمار ہوئے جس کے سبب اسی افطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں۔ ان لوگوں نے تو ذوف الاعتقادی پھیلا رکھی ہے اور ان کے ڈیرے بھرے پڑے ہیں، جی یہ ہمارے درد کا مداوع کریں گے۔ وجہ کیا تھی؟ ہم نے جھوٹ بولنا شروع کیا، فرشتے روٹھ گئے اور ہمارے گھروں سے پیچھے ہٹ گئے، اور ہمارے حصے کی رحمتوں کے بنڈل لیے وہ شہر سے باہر کھڑے ہیں۔ اندر بدبو اتنی ہے، جھوٹ اتنا ہے، تعفن اتنا ہے گلیوں میں، بازاروں میں، کہ وہ آگے آ نہیں پا رہے، اور ہم پھر اپنے اس مرض کے علاج کے لیے سچ کی طرف آنے کی بجائے، قرآن کھول کر کے تلاوت کرنے کی بجائے ایسے جاہلوں کے پاس پہنچ گئے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سارے عامل غلط ہیں، کوئی 1000 میں سے ایک اچھا بھی ہوگا، ظاہر ہے ساری دنیا ایک جیسی نہیں ہوتی، لیکن کوئی 1000 میں سے 100 میں ایک نہیں، کوئی 1000 میں سے ایک ہوگا۔ باقی دھوکے باز، فراڈیے اور کسی چیز کا پتہ نہیں، اور لوگوں کی ذوف الاعتقادی سے فائدہ حاصل کر رہے ہوتے ہیں، اور لوگوں کے جو ہے وہ اعتقادات سے کھیل رہے ہوتے ہیں، اور پھر مزید یہ ذوف الاعتقادی کو پروموٹ کرتے ہیں، اور پھر شرکیہ عقائد تک لوگوں کو پہنچا دیتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے عقائد درست رہیں اور ہم ایسے جاہلوں سے، چاہے وہ پیر کے روپ میں ہے، چاہے وہ عامل کے روپ میں ہے، اپنے آپ کو بچا سکیں،
تو پھر ہمیں سچ کے ساتھ جڑنا ہوگا. اور یہ کوئی میرا فلسفہ نہیں ہے, یہ کوئی میرا فرمان یا میرا کوئی منطقی نتیجہ نہیں ہے. میں نے کوئی صغرا کبرا ملا کے کوئی نتیجہ نہیں نکالا. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ الصدق طمانینہ والکذب ریبہ, اگر تم سچ بولو گے تمہیں طمانیت قلب کا نور نصیب ہوگا, اگر جھوٹ بولو گے تو ٹینشن کبھی بھی ختم نہیں ہوگی. اس لیے مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو سچ کے ساتھ جوڑنا ہوگا. اور اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ایک دن ممبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر, میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کی خبر نہ دے دوں. اللہ اکبر, جن گناہوں کو حضور بھی بڑے کہہ رہے ہیں وہ کتنے بڑے ہوں گے, بلکہ اکبر الکبائر, جو بڑے گناہوں میں پھر آگے بڑھے ہیں, ان گناہوں کی خبر نہ دے دوں. بلا صحابہ نے عرض کی کیوں نہیں, حضور ارشاد فرمائیے. تو آقا کریم نے فرمایا الاشراک باللہ, سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے. دوسرا بڑا گناہ حقوق الوالدین, والدین کی نافرمانی کرنا ہے. پھر حضور ٹیک لگائے بیٹھے تھے, ٹیک چھوڑ دی اور ارشاد فرمایا الا وقول الزور, سن لو تیسرا بڑا گناہ جھوٹ بولنا ہے. الا وقول الزور, سن لو جھوٹ بولنا ہے. الا وقول الزور, سن لو جھوٹ. حضور فرمائے جا رہے تھے اور جو صحابی تھے وہ کہتے ہم آرزو کر رہے تھے لیتا ہوں سکتا, کاش کہ حضور سکوت اختیار فرما لیں. جو آقا کریم بار بار فرما رہے ہیں, حضور مشقت میں ہیں اور بار بار فرمانے کا مقصد تاکید کرنا ہے, اور وہ ہم سمجھ گئے. لیکن اس کے باوجود حضور فرما رہے تھے الا وقول الزور, الا وقول الزور, الا وقول الزور. کوئی لاؤ تو صحیح حضور جیسا شفیق. یہ امت کے لیے حضور کی شفقت ہے. پہلے ٹیک چھوڑی, پھر الا کے ساتھ تنبیہ فرمائی, پھر صحابہ دعائیں مانگ رہے ہیں, آرزو کر رہے ہیں کاش کہ حضور نے فرما دیا ہم سمجھ گئے. لیکن حضور فرمائے جا رہے ہیں, کہے جا رہے ہیں الا وقول الزور, الا وقول الزور. میرے امتیوں جھوٹ نہیں بولنا, میرے امتیوں جھوٹ نہیں بولنا. اور امت کہتی ہے ہم تو جھوٹ کے بغیر, ہمارا تو کھانا ہضم نہیں ہوتا, ہم تو مذاق میں بھی جھوٹ بول دیں گے, ہم بات بات پہ جھوٹ بولیں گے. جھوٹ تو ہمارے رگ و ریشہ کے اندر محو نفوذ ہو گیا ہے, ہم تو جھوٹ نہیں چھوڑ سکتے. تو میاں اگر تم جھوٹ نہیں چھوڑ سکتے تو پھر سچے نبی کا سچا فیض بھی نصیب نہیں ہو. اگر ہم سچ پہ آئیں گے تو ہمیں دین کی برکات نصیب ہوں گی, ہمیں من کے اجالے نصیب ہوں گے, اندر کی روشنیاں نصیب ہوں گی. اور اگر ہم ضد کر بیٹھے ہیں, ہم کہتے ہیں عادت بن گئی ہے ہماری, نہیں چھوڑ سکتے, تو ہم عادت کے اتنے پکے ہیں اور ہمارا اتنا غصہ, اتنی ضد ہے کہ ہم یہ سننے سمجھنے کے باوجود بھی جھوٹ چھوڑنے پہ آمادہ نہیں ہیں. تو اللہ بھی غیرت والا ہے, جس محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے بار بار یہ کہلوایا, اور اللہ جل شانہ نے تو جھوٹوں پر اپنی لعنت بھیجی ہے. اور لعنت بلا کس کو کہتے ہیں؟ رحمت سے دوری کو لعنت کہا جاتا ہے. یعنی جس پہ لعنت ڈالی جائے مطلب وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو گیا, اور جو اللہ کی رحمت سے جو ہے وہ محروم ہو جاتا ہے تو اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا. تو ایک تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ تمہارا یہ میرے وضو کے پانی کو زمین پر گرنے نہ دینا نیک عمل ہے, اچھا عمل ہے, لیکن اگر تم اللہ اس کے رسول کی محبت چاہو تو ایک تو تم نے ساری زندگی سچ بولنا ہے, کبھی جھوٹ نہیں بولنا. دوسری بات ارشاد فرمائی جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو فرمایا اس میں خیانت نہیں کرنی.